اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علی بن حسین کے جشن سے متعلقہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور ندائے غدیر کی یہ 324ویں قسط جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ یہ بڑی دیر کے بعد جو ہے بہت سارے ایسے کام تھے، میں اپنی ہی کاہلی سمجھ لوں اور اپنی ہی کاہلی کہنی چاہیے۔ ان کی عنایات میں کوئی کمی نہیں ہوتی حضور علی، ان کی عنایات میں کوئی کمی نہیں، اپنی ہی کوئی کاہلی سستی ہے۔ بہرحال اللہ مولا کا کرم ہے کہ ندائے غدیر کے چینل سے 324ویں قسط جو ہے وہ اس عنوان سے کر رہا ہوں کہ آپ کی خدمتوں میں ولایت علی بن حسین کا ایک ایسا راز پیش کروں، ایسا موتی پیش کروں جس سے آپ بھی منور ہوں اور مجھ ناچیز پہ بھی وہ چمک تھوڑی سی پڑ جائے۔ حضور علی کچھ دعویٰ کرنے والے اپنے ہی دعویٰ کرنے والے، میں اپنا تو انہیں نہیں کہوں گا، بہرحال منافقانہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی شیعان علی ہیں، اور جب بات آ جاتی ہے اللہ کے حجت کے اختیار کی، معجزات کی، تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مودت اہل بیت اور ولایت اہل بیت پر ایمان وہی رکھتا ہے جو ان کے فضائل اور معجزات اور ان کے اختیارات سن کر کھل جاتا ہے۔ جس کا چہرہ ہی مرجھا جائے گا وہ حق شیعہ علی ہے یا حق شیعان محمد و آل محمد ہے؟ نہیں۔ تو ایک موتی ہے، کتاب جو ہے وہ الحرائج والجرائح ہے، اور اس کے جلد 2 ہے اور صفحہ 584 ہے۔ ابو حمزہ شمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ صحابی امام ہیں، جناب مولا امام علی زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، دیکھیے گا کہ جب رات سے پردے اٹھنے ہوں تو پھر اس طرح سے گفتگو اللہ کی حجتوں کی مرضی کے مطابق آگے بڑھتی ہے تاکہ بات ہو اور اس بات سے ایک راز کھل جائے، اور اسی سے معرفت محمد و آل محمد ہو، اور اسی معرفت کے راہوں سے ہوتے ہوئے اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ پر یقین کے سلسلے اور مضبوط ہوتے جائیں۔ تو ابو حمزہ شمالی کہتے ہیں، مولا کیا آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ اب یہ سوالیہ جو ہے وہ ایک تحریر ہے، ایک سوال ہے، کیا مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ ابو حمزہ شمالی سنو، اللہ نے کسی بھی نبی کو کوئی چیز عطا نہیں کی، ایک راز ہے، کوئی فتویٰ نہ لگ جائے حضور علی۔ اگلی بات سن لیجئے گا، امام فرماتے ہیں ہم اگر وہ چیز ہمارے جد امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کو عطا کی، اب اس جملے میں راز کیا ہے؟ دیکھیے، ابھی کوئی کہہ دے گا کہ آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے بہت سے نبیوں کو بہت سی چیزیں معجزات عطا کی، ہاں بے شک عطا کی، لیکن یہاں پہ امام نے ایک راز کھولا ہے کہ کسی نبی کو کوئی چیز اللہ نے عطا نہیں کی۔ تو میں کہوں گا جناب سید الساجدین زین العابدین صلوات اللہ علیہ، مجھ حقیر کے ذہن کو اتنی تو معرفت دے دیجئے کہ میں بیان کر سکوں کہ معاملہ کیا ہے، تو بے شک وہیں سے عطا ہوگا، اور یہ راز کھلے گا کہ ہاں، کہ تمہیں یاد نہیں، قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب وہ کنکریاں تو نے نہیں میں نے ماری ہیں، یعنی اللہ نے رسول خدا کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے۔ تو اب آپ سمجھ جائیں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رسول خدا کو اللہ نے عطا کی، اور اب رسول خدا کے ہاتھ سے اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو عنایات، معجزات، وہ راز، وہ صحیفے، وہ سب کچھ چیزیں، وہ اختیارات، وہ رسول خدا کے ہاتھ سے عطا، یہ ایک راز ہے۔ ٹھیک ہے، حضور علی امام نے کہا کہ دیکھو ہمارے جد امام الانبیاء کو اللہ نے وہ چیزیں بھی عطا کی ہیں، اختیارات، کہ جو اس سے پہلے کسی کو اختیارات نہیں دیے تھے، کسی کو ایسا اختیار ہی نہیں تھا کہ جیسا اختیار ہمارے جد رسول خدا کو اللہ نے عطا کیا۔ وہ جو اختیارات تھے، وہ جو عنایات تھیں، وہ جو چیزیں تھیں، وہ رسول خدا نے جناب امیر المومنین ہمارے جد مولا امام علی کو عطا کری، وہ ساری چیزیں امام علی کو عطا کر دی۔
اور انہوں نے وہ سارے اختیارات، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے جد امام حسن مجتبیٰ کو اور انہوں نے امام حسین سید الشہداء کو عطا کر دی، اور اس کے بعد وہ سارے اختیارات جو ہیں وہ مجھ علی بن حسین کے پاس. اب اسی طرح ہر امام کے بعد ہر امام کو وہ اختیارات ملتے جائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے. دیکھیے پوچھا تو یہ تھا نا وہ ابو حمزہ سمالی نے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو امام سیدھے سے کہہ دیتے کہ ہاں ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. نہیں، بہت سارے راز کھولنے تھے. ٹھیک ہے حضور علی. اور پھر کہا کہ ان اختیارات میں، ان چیزوں میں ہر سال، ہر ماہ، ہر دن اضافہ ہو رہا ہے. اضافہ کیا مطلب؟ کہ جو اختیارات جو رسول خدا کو اللہ نے عطا کیے چیزیں، کیا وہ چیزیں بڑھ گئیں؟ پہلے کم تھی؟ نہیں، یہ تھا کہ وہ اختیارات جو ہیں وہ معجزات کی صورت میں وہ لوگوں کے سامنے آتے گئے، اور لوگ اس کا مشاہدہ کرتے گئے کہ محمد و آل محمد کے پاس جو اختیارات ہیں. تو اضافے سے مراد وہ چیزیں ایک در ایک، وہ معجزات، وہ معرفت ایک در ایک، وہ فضائل، علم ایک در ایک واضح ہوتا چلا گیا. اس سے مطلب ہے کہ اضافہ ہوتا چلا گیا. تو جواب تو یہی دینا چاہیے تھا مولا. تو حضور علی امام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور کسی مردے کو زندہ کر دیتے، لیکن راز کھولنے تھے نا، راز کھولنے تھے. اللہ کی مشیت ہے. تو کہا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے جد امام الانبیاء جو ہیں وہ اپنی اہل بیت، یہ اپنی اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ جناب امیر المومنین کے ساتھ اور اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ رسول خدا نے گوشت کی، بکری کے گوشت کی گفتگو کی. تو ایک انصاری جو ہے وہ رسول خدا سے اجازت لے کے اپنے گھر آ گیا، اور آ کے اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ کیا تم صاحب غنیمت ہونا چاہتی ہو؟ دیکھیے ذرا عشق رسول اللہ، دیکھیے عشق اہل بیت دیکھیے. تو کہا کہ وہ کیسے؟ کہا ایسا ہے کہ رسول خدا نے بکری کے گوشت کی خواہش کی ہے، اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ ہے. تو اب یہ انصاری صحابی جو ہے، اس کا عشق تو اپنی جگہ، لیکن کیا کہنے اس کی بیوی کے جو صحابیہ ہے، کیا کہنے. تو اس نے، حالانکہ ان کے پاس امام زین العابدین فرما رہے ہیں ان کے پاس ایک ہی بکری کا بچہ تھا، وہ فقط ایک ہی بکری کا بچہ تھا ان کے پاس. ان کے پاس وہی تو غنیمت تھا، وہی تو مال تھا، لیکن کیا کہنے اس صحابیہ کے عشق محمد و آل محمد کے. کہا کہ ہمیں کیا غرض اس بکری کے بچے سے، ذبح کیجئے اسے. کیا کہنے، کیا کہنے. یہ ہیں مومن، مومنہ، صحابی، صحابیہ، اللہ کا سلام ہو ان پر. حضور علی انصاری صحابی نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس کو بریان کیا. یعنی بریان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ثابت جو ہے وہ اس کی ذبح کر کے صفائی کر لی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ آگ کے اوپر لٹکا کر وہ پکایا جاتا ہے. اسے بریان کہتے ہیں. اس میں ہڈیوں کو توڑا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، ثابت ہی رکھا جاتا ہے پورا. بہترین، مزیدار، لذیذ اسے تیار کر کے جناب رسول خدا کی خدمت میں پیش. رسول خدا نے تبسم فرمایا، اور امام فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ رسول خدا اس انصاری صحابی اور اس کی بیوی جو صحابیہ ہے اس کے عشق اور وفا کو جانتے تھے، لیکن راز کھولنا تھا، ایک اور راز کھولنا تھا. بہرحال امام نے فرمایا کہ وہ انصاری صحابی جو ہے وہ لے کے آ گیا، جو بریان کیا تھا بکری کا بچہ، جو پکایا تھا بہترین. تو رسول خدا کے سامنے پیش کیا. رسول خدا نے اپنے اہل بیت یعنی امیر المومنین کے ساتھ، یہ اب جناب علی بن حسین فرما رہے ہیں، میں نہیں، کہتے ہیں کہ رسول خدا نے اپنے اہل بیت اور ان اصحاب کو ساتھ لیا کہ جن کو وہ دوست رکھتے تھے. اب آپ کہیں گے کہ
کیا سارے صحابیوں کو رسول خدا دوست نہیں رکھتے تھے؟ دیکھیے ہم اور آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ اور محمد و آل محمد کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ نے سورہ منافقون میں یہ بتا دیا کہ رسول اللہ کے پاس بیٹھنے والے سارے جو ہیں وہ مومن صحابی نہیں ہیں، اس میں منافقین بھی ہیں۔ اب راز یہاں پہ یہ کھلتا ہے کہ رسول خدا نے ان کو ساتھ میں لیا، یہ جو بکری کا بچہ بریان ہو کے آیا ہے اس کو کھانے کے لیے ان کو ساتھ میں لیا، جو مومن صحابی ہیں نہ کہ منافق۔ خیر رسول خدا نے بسم اللہ کی اور وہ بہترین بکری کے بچے کا گوشت جو ہے اس کو تناول کرنا شروع کیا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ دیکھو اس کو کھاؤ ضرور لیکن اس کی ہڈیوں کو نہ توڑنا، ہاں اس کی ہڈیوں کو نہ توڑنا، جوڑ سے جوڑ الگ کر لینا، ہڈیوں کو نہ توڑنا اس کی۔ ٹھیک ہے حضور علی، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ تو امام نے کہا اس طرح سے رسول خدا نے کہا، سب نے تناول کیا، جب بھوک مٹنے لگی سارے سیر ہو گئے تو رسول خدا نے دعائے خیر کی۔ صحابی جو اسے اور کیا چاہیے، رسول خدا نے دعائے خیر کی، رسول خدا خوش ہو گئے، رسول خدا کی حسرت پوری ہو گئی، کیا کہنے۔ لیکن راز یہاں پہ کھلے گا۔ سیدھا سیدھا کہہ سکتے تھے جناب زین العابدین کے ہاں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن یہ دیکھیے ذرا بتا رہے ہیں کلنا محمد، بتا رہے ہیں۔ کہا کہ وہ صحابی جو ہے انصاری صحابی وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف آ گئے۔ کیا دیکھتا ہے، اپنے گھر کے سامنے پہنچتا، کیا دیکھتا ہے کہ ابھی ابھی جس بکری کے بچے کو وہ ذبح کر کے بریان کر کے بہترین پکا کر رسول کی خدمت میں لے گیا تھا اور ساتھ بیٹھ کر اس بکری کے بچے کو کھا کے بھی آیا ہے، وہی بکری کا بچہ اسی کے گھر کے دروازے کے سامنے اچھل بھی رہا تھا، کود بھی رہا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پتہ چلا حضور علی راز کیا کھلا کہ سید الساجدین نے یہ بتا دیا میں ہی نہیں، پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک، صاحب آل محمد تک سارے ہی وہ چیزیں رکھتے ہیں، سارے ہی وہ اختیار رکھتے ہیں اور سارے ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ والسلام مولا علی مدد۔